خدا کا سلام ہو آپ سب پر. میں آ گیا ہوں تو جب بھی آپ چاہیں شروع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گروپ کے تمام ممبران کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید محترم زاہد خان صاحب. میرا خیال ہے فیصل بھائی کہیں مصروف ہیں. بہرحال ہم شروع کرتے ہیں. جی محترم، پہلا سوال جو ہے وہ ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ جس طرح تمام انسان گو شکل و صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی چہرے کے رنگ اور نقوش مختلف ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، کیا اسی طرح فرشتے بھی شکل میں ایک دوسرے سے الگ پہچانے جاتے ہیں؟ جی ہاں، فرشتے بھی الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ فرشتے کئی روپ لے لیتے ہیں اور یہ خدا کی عنایت ہے ان پر. اور جیسے مجھ پر کئی ہزار روپ خدا نے مجھے دی ہیں عالم ارواح میں. باقی ایک اور بات کہنی جس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو جسم کے اجزاء ہیں یہ ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں کم و بیش. جہاں پر فرق آ جاتا ہے وہ دلوں اور دماغ میں فرق آ جاتا ہے. یہ جنات کی دنیا میں بھی لاگو ہے، انسانوں اور فرشتوں میں بھی. یہاں پر آ کے فرق آتے ہیں، یہاں پر آ کے ڈس یونٹی بھی ہو جاتی ہے، اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. یہاں پر آ کے مختلف پھر علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں. جی محترم شکریہ. آپ نے فرمایا کہ آپ کو کئی روپ دیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں. اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کون کون سے روپ ہیں؟ اس کو پلیز ذرا واضح کر کے بتائیے. میں خدا کے حضور پہنچا تو خدا میرا انتظار کر رہا تھا، تو مجھے لے کر ایک محل میں داخل ہوا تو میں نے جیتی جاگتی بولتی ہوئی مصوریاں دیکھیں. ان کے حسن کو دیکھ کر مجھ پر عجیب عالم طاری ہو گیا. تو خدا مجھ سے کہتا ہے کہ یہ تصویر کیسی ہے؟ تو مجھے تو ویسے ہی غش آیا ہوا تھا، لاکھوں سال دیکھتے رہے. تو میں نے کہا خدا میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا. تو خدا مجھے دکھاتا رہا ایک سے زیادہ ایک تصویر جو بولتی تصویریں تھیں. تو جب وہ ہزاروں دکھا چکا تو کہنے لگا کہ اب یہ تیرے روپ کا حصہ ہوں گی، تیری روح کا. تو پھر خدا نے حکم دیا کہ ان جیتی جاتی مصوری تصویروں کو کہ زاہد کا حصہ بن جاؤ. تو وہ ایک ایک کر کے میرے روح کا حصہ بن گئی، میری روح کا. تب میں نے خدا سے پوچھا کہ تیرے پاس آؤں تو کس روپ میں آؤں؟ خدا نے کہا کہ میرے پاس اسی روپ میں آنا اصل جو میں نے بنایا ہے تجھے، جو روح بنائی. تو یہ عنایت ہے حق تعالیٰ کی کہ وہ جس کو چاہتا ہے روح کی دنیا میں حسنوں سے نواز دیتا ہے جس کی مثال جنتوں میں بھی نہیں ملتی. جی محترم، یہ جب تصویر جیتی جاگتی اور بولتی ہوئی دکھائی دے تو یہ تقریباً اسی طرح ہے جیسے ہمارے یہاں موویز ہوتی ہیں، کیونکہ مووی میں بھی فلم میں بھی تصاویر ہوتی ہیں جن کو اس طرح تیزی سے چلایا جاتا ہے کہ وہ جیتی جاگتی اور بولتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کیا اس سے کچھ ملتی جلتی چیز ہے؟ جو میں نے دیکھا مشاہدہ وہ بیان کرتا ہوں. جب وہ خدا نے کہا کہ پہلے تو خدا نے مجھے بتایا کہ یہ میں نے اپنی مصوری اور اپنی محبت کا شاہکار حسن کا ان میں ڈالا ہے. تو جب خدا نے حکم دیا تو وہ جیتی جاتی تصویر جو تھی وہ میرے پاس آئی اور اجازت مانگی مجھ سے. ایک دم روپ سامنے آ گیا اور اجازت مانگی جیسے ایک روح دوسری روح سے بات کر رہی ہے.
کہ کیا خدا نے حکم دیا ہے، تو پھر میری اجازت سے وہ میرے روپ کا حصہ بنتی چلی گئی. تو جیسے میں کوئی جھٹکا لوں تو اس جھٹکے سے میں وہ روپ لے سکتا ہوں روح کی دنیا میں. تو یہ فرشتوں کے پاس بھی ہے، یہ ان اعلیٰ مخلوقات کے پاس بھی ہے جو خدا کے ہو گئے ہیں. یہ خاصا جبرائیل اور جو 12 کروڑ فرشتے ہیں جن کے نیچے انگنت جہان ہے. تو کون پوچھ سکتا ہے خدا سے کہ تو کیا کرتا ہے؟ بہرحال اس کی محبت کے عطیے بڑے ہیں آخرت کی زندگی میں، جو انسانی آنکھوں کو شدت کر دیتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنے انعامات بھی دے سکتی کسی کو. جی محترم شکریہ. سننے میں آتا ہے کہ اخروی عالم میں موت نہیں ہے، یعنی خالدین فیہا، جو بھی جہاں ہے وہاں ہمیشہ رہے گا، جیسے جہنمیوں کے لیے بھی اور جنتیوں کے لیے بھی. لیکن خیر آپ نے تو بتایا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اگلی ڈائمینشنز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ موت نہ ہونا، موت کا نہ ہونا جہنمیوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. بقول علامہ اقبال کے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ وہاں پہ موت نہیں ہے؟ سوری میں نے شعر غلط پڑھ دیا تھا. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یہ سنی سنائی بات نہیں، بلکہ یہ ایک مجسم حقیقت اور امر واقعہ ہے کہ کوئی روح خدا کی ذات ضائع نہیں کرے گی. اور یہ وعدہ جب دیا اس نے جب تخلیقات کی نہیں، جب وہ اندھیرے سے روشنی میں آیا تھا، کہ یہ بھی اختیار دے گا کہ اگر وہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو جس راہ پہ وہ جائیں، جو تکلیفات ہیں، وہاں بھی خدا ان کی مدد کرتا رہے گا، رہنمائی کرتا رہے گا. تو جہنم کے کسی دنیا میں بھی کوئی ایسی خالدین فیہا ابدا والی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے. ہر روح پہ میسر ہے. جیسے جیل خانوں کے اندر بھی جو لوگ، ان کو امریکہ میں 300 سال کی قید ہوئی، انہوں نے، وہ چاہتے تو اور برے بن سکتے تھے، یعنی کہ اتنی لمبی قید باہر کیسے آئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وہاں درست کر لیا. اس لیے دوزخ کے اندر بھی بہت سے چانس ہیں، جب وہ کر لیتے ہیں ٹھیک تو پھر فرشتے اور دوسری مخلوقات ان کے کیس پہ غور کرتے. غالباً یہ شعر یوں ہونا چاہیے، چاہے کسی کا بھی ہو: تیرے آزاد بندوں کی یہاں بھی مرضی وہاں بھی مرضی، یہاں بھی آزاد ہیں وہاں بھی آزاد ہیں، بس وہ زندگی کے اس مقصد نصب العین کو جاننے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں جیسے بادل آپ بڑی چوٹی کے پہاڑ پہ کھڑے ہوں تو آپ کے ارد گرد سے گزرتے ہیں، اسی طرح خدا کی محبت بھی ایسے شخص کو اپنی محبت کے دامن میں سپیٹ لیتی ہے، بلکہ اس کی برائیوں سے، بدیوں سے درگزر اور اس کو راہ دکھاتی رہتی ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائے. تو شعر ایک اپنی جگہ، حقیقت ایک اپنی جگہ. اب میرا جو دور ہے 50 سال کا، اس میں غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن خدا کی ذات نے مجھے محبت میں سمیٹا ہوا تھا. اور جہاں میں کچھ دیر کے لیے غش کھا گیا، وہاں مجھے اٹھائے لے کے چلی جنتوں میں، تاکہ یہ جو مشن جو ہے، جس کی بہت بڑا بوجھ تھا، اس کو میں پورا کر دوں. تو خدا نے تخلیق کیا تو وہ جانتا ہے کس چیز میں
انسان کو ابدی سکون ملے گا، ہمیشہ کی محبت ملے گی، اور وہ آزاد ہو جائے گا کوہ مکا کے اندر. اس کے روح میں جب خدا کا نور ملے گا تو بعض اوقات ہماری ایسی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن ہم شکایت کرتے ہیں، ہم شکوے کرتے ہیں. تو خدا کو یہ خبر ہوتی ہے کہ اگر یہ پوری ہو گئی تو اس کا اور نقصان اس کو ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں فائدے، تو ہر فائدہ بھی اچھا نہیں ہے، ہر نقصان کو بھی پازیٹیو سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر بہت سی مصلحتیں ہیں خدا کی. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ اخروی عالم میں بھی کیا انسانوں کی اور فرشتوں کی اور دیگر جو مخلوقات ہیں ان کی عمریں بڑھتی ہیں اور عمر کے بڑھنے کے اثرات چہروں پر دکھائی دیتے ہیں؟ جیسے کہ اس دنیا میں جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے عمر بڑھتی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: وقت کی بارش نے پھیکا کر دیا چہروں کا رنگ، عمر کی ندی میں سارا حسن گھل کر بہہ گیا. تو کیا وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے یا وہاں ٹائم اور سپیس کے اثرات نہیں ہوتے؟ وہاں ٹائم اور سپیس کے اثرات نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ اپنی کتابوں کا ہی مطالعہ کر لیں تو خدا کہتا ہے ہم نے نچلی کریشن کو ستاروں سے زینت دی. تو یہ لو کریشن ہے جس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، عروج اور زوال آتے رہتے ہیں. لیکن اخری زندگی جو آخرت کہتے ہیں اس کی تو شرط ہی یہی ہے کہ جو ہی آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے اس پہ پھر بڑھاپا کبھی بھی نہیں آئے گا. اسے جوان دیکھیں نا، آپ بوڑھے ہیں، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، کھانسی بھی ہو رہی ہے، آپ کو جنت میں داخل کر دیا تو آپ کو کیا انجوائے کریں گے؟ تو جنت میں داخل ہونے کی پہلی ہی یہ خدا نے یہ مانگ رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے گا، اور جو اگلی جنتوں میں جاتا رہے گا اس کا حسن اور نکھرتا جائے گا، بکھرتا جائے گا، ایک حالہ بنتا جائے گا ارد گرد نور کا. بڑی بڑی جنتوں میں نے دیکھا کہ جب میں ان سے مخاطب تھا تو جو بھی مخلوق تھی، کیونکہ وہاں پہ ملٹی کریشن ہے، ان گنت مخلوقوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو جب میں ان سے بات کر رہا تھا اور 3 یا 4 سیکنڈ بات کر کے میں نے دوسری طرف دیکھا، کیونکہ جنت کا سما بڑا عجیب ہے، پھر دیکھا اسی فیمیل یا میل کو، تو انہی 3-4 لیموں کے اندر اس کا حسن اور نکھر گیا. تو خدا کا نور جو ہے کمال ہے خدا کا، اس کا نور جو ہے وہ حسن کو ہر 1 یا 2 سیکنڈ میں بدلتا رہتا ہے. یعنی کہ ایک عجیب سما جنتوں کا، پھر ایک عجیب سما اس کے حسن کا، پھر ایک عجیب سما خدا کے دیدار کا. بجلی چمکتی ہے تو خدا کا دیدار ہو جاتا ہے. عجیب عجیب مناظر ہیں، سارے زمانوں کی بہاریں ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے خدا کی قدر نہیں جانی جو قدر جاننی چاہیے تھی. بڑا جذباتی ہو گیا ہوں اس ذکر سے. پھر میں آپ کو تھوڑی سی اور تفصیل بتا دوں. جیسے اس دنیا میں آپ نے شہد کھانا چاہا تو شہد کو چمچ سے لیا، پہلے تو بنانا پڑتا ہے، مکھیاں اتنی تعداد میں اکٹھی ہو کے 2000 آپ کے لیے ایک چمچ کا شہد بناتی ہیں، پھر وہ بڑے طریقوں سے آپ کے پاس آیا، پھر آپ نے چمچ سے شہد کھایا، پھر اس کی تاثیر آپ کو آپ کے جسم کو ملی. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. آپ نے شہد کا تصور کیا اور شہد
آپ کے روح میں، آپ کے منہ میں آ گیا، اس کا ٹیسٹ بھی آ گیا، لذت بھی آ گئی۔ وہاں ایک درخت ہے، مثال دے رہا ہوں نا آپ کو، آم کا درخت ہے، وہ سدا بہار ہے، نہ اس کے پتے جھڑتے ہیں، نہ اس کے پھل جو ہیں وہ زمین پہ گرتے ہیں۔ تو آپ نے نگاہ کی، وہ پھل خود بخود ہی آ جائے گا، اور آپ کے منہ میں وہ رس، وہ ذائقہ آ جائے گا۔ ہاں، دوستوں میں یہ ہے کہ وہ وہاں کوئی چیز ان کالی روحوں کا حصہ نہیں بننا چاہتی، تو بڑی تکلیف اور مصیبت میں رہتے ہیں۔ اس کے متعلق تو بہت کچھ ہے بات کرنے کو، اگر بیان کرنا چاہوں تو مختصر میں نے بتا دیا ہے۔ جی محترم، جنت اور جنتیوں کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ وہاں لوگ جوان ہوں گے، حسین ہوں گے، اور ہر طرح کے فکر و غم سے پاک ہوں گے، لیکن جو جہنم ہے وہاں پہ کیا بوڑھے، بیمار، ڈپریسڈ، پریشان، اس حالوں میں لوگ ہوں گے؟ اور وہاں پہ ان کو کھانے کو، جیسے قرآن کریم میں تھا کہ وہ زقوم کا درخت ہے، اس سے کھائیں گے اور گرم پانی پئیں گے، اور جو بھی ان کا وہاں پہ نقشہ کھینچا گیا ہے بڑا ہولناک ہے۔ کیا آپ نے یہ نقشہ بھی وہاں پہ دیکھا؟ اور اس کے بارے میں بھی پلیز ذرا بیان کیجیے گا۔ تھینک یو۔ دیکھا تو میں نے بہت کچھ ہے، بتانے کو بھی بہت کچھ ہے، لیکن اگر تھوڑا سا نقشہ کھینچنا ہے تو اپنے پاکستان کو دیکھ لو۔ یہ دنیا میں، یہ دنیا کی جہنم ہے۔ افریقہ میں دیکھ لو، جیسے آپ کے ارد گرد لوگ مرتے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ وہ بیچارے کوڑوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی باسی یا کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے وہ کھا کے زندہ رہیں۔ تو یہ سارے دوستوں کے سما ہے۔ یہ فرق یہ ہے کہ ادھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ظلم کر کے انسانیت کو وہاں تک پہنچایا تھا۔ اس لیے یہ جن پر ظلم ہوئے اور جن پہ ظلم کی چکی میں پس گئے، ان سیاستدانوں کی طاقت اور ان کے مزے، اور یہ اندھے ہو گئے، یہ لوگ وہاں زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے تو بیچاروں نے تھوڑی سی مصیبت برداشت کر لیں گے، بیچارے روتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن آگے ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ظلم کرنے والے، دوزخ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان اپنی خود غرضی سے دوسروں کا سکون، دوسروں کا جینا، سب چیزیں حرام کر دے۔ تو یہ اگر گھومنا چاہے نا، مثال یہ لوگ پاکستان میں کلاس سسٹم سے رہتے ہیں، کبھی نکل کے آئیں اور ان غریب بستیوں میں جا کے دیکھیں تو پھر آپ کو اصل حقیقت نظر آئے گی۔ نگاہیں حقیقت بتاتی ہیں، لیکن تو ابھی میرے ایک ممبر بتا رہے تھے کہ وہ گئے ہوئے تھے افریقہ میں، ان کو میں نے بھیجا ہوا تھا ادھر دوسری سمت، ساؤتھ افریقہ نہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ بتاتے تھے مجھے وہاں جب میں پہنچا تو میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا اور پانی پی کے گزارا کرتا۔ میں نے ایسے ایسے بھیانک بچوں کو مرتے دیکھا، ان کی پسلیاں نکلی ہوئی ہیں باہر۔ اور اس کا ریزن کون ہے، وجہ کون ہے؟ یہ حکمراں ہیں جن کی عقل کو گھن لگ گئی ہے یہی ساری بیماریوں کا۔ تو یہاں لے لیں 2-4 دن کے لیے مزے، لیکن اپنی آخرت کے اندر ان پہ جو مصیبتیں پڑیں گی، یعنی کہ اگر ایک روٹی کا ٹکڑا ہے وہ بھی اندر نہیں جائے گا، اس میں بھی وہ جو چیزیں ہوں گی، ایلیمنٹ، مالیکولز، وہ لڑیں گے کہ وہ ان کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے۔ تو کالی سیاہ روحوں کا کون حصہ بننا چاہتا ہے؟ تبش، مصیبت۔ یا میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے صدام حسین اور جیسے یا لیبیا کرنل قذافی، یہ عام ڈکٹیٹر دیکھے، تو یہ مارے گئے امریکن کے ہاتھوں میں، تو دیکھا کہ وہ بھی بڑی تپش وہاں تھی،
پیر جو جلتے تھے اور بڑی مصیبت کا عالم تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بے قصور مارے گئے، ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ بے قصور تو یہ مارے گئے، لیکن ان کی ظلم کی داستان بھی بڑی لمبی ہے، تو ہر شخص کو وہاں اس کا حصہ مل جائے گا، یہاں تو بچ بچا جائے گا کیونکہ طاقت ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن آخرت کی زندگی کا نظام وہ نظام نہیں ہے جسے ہم دنیائی نظام سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں خرید و فروخت نہیں ہوتی، وہاں روح کے اندر جو آپ نے اندھیرے ڈال دیے ہیں یا نور ڈال دیے ہیں، وہاں خرید و فروخت نہیں ہوتی، یہیں سے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہاں کوئی عدالت بھی نہیں لگتی، بلکہ روح کو دیکھ کر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کس جگہ ہے۔ ہاں تو دوستی کے لیے بڑی مصیبتیں ہیں، وہ ایسے جیسے سانپ، جیسے ساری چیزیں لے لی جائیں اور پھر وہ ڈسیں، آپ اب اس پرانی دنیا میں جانا چاہیں، اور وہ پھر ناگنی ڈستی ہے ان کو، تو روح پہ جو بیتتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ جی محترم، اخروی زندگی کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں، اور آپ سے اس لیے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا کلیم ہے کہ آپ نے وہ سب کچھ دیکھا ہے، عام لوگوں نے تو سنا ہے صرف۔ تو یہ ان نون کے بارے میں کیوریوسٹی جو ہے وہ انسان میں بہت زیادہ ہے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس سلسلے میں بہت کچھ پوچھا کرتے تھے، اور جس کے جواب میں احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے ہمیں، لیکن آپ نے کچھ اور منظر کشی کی ہے جس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نچلی ڈائمینشنز ہیں، اور اس میں مطلب ذرا مختلف قسم کی ہے۔ تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو غیبت کرتے تھے ان کے ساتھ یوں یوں ہو رہا تھا، اور جو لوگ زناکاری کرتے تھے دنیا میں اور جو شراب نوشی کرتے تھے ان کے ساتھ یہ انہوں نے مطلب تصاویر، وہ بڑی احادیث ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو سود لیتے دیتے تھے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، جو زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے تھے اور فضول ایک دوسرے کے ساتھ بےہودگی باتیں کرتے تھے، لغو باتیں، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سارے کے بارے میں ذرا مزید ڈیٹیل بتا دیں پلیز۔ قرآن یا محمد رسول جو ہیں وہ ایسی ظاہرتاً بات کرتے تھے کہ واقعتاً ایسا ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، قرآن سے ہی دے دیتا ہوں مثال، کہ وہاں 70 گز کی زنجیر لائی جائے گی اور گرم پانیوں سے اس کو گرم پانیوں میں کھینچا جائے گا، یعنی کہ آگ بھڑک رہی ہے، پھر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اتنا بھاری توق ہوگا کہ وہ گردن کو توڑ دینے والا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ جیسے وہاں سانپ یا اژدہا ہوں گے جو اسے ڈسیں گے۔ اس طریقے سے ظاہرتاً بیان کیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے دوستوں میں۔ 70 گز کی زنجیر جو ہے، اس سے مراد جو ہے وہ 70 سال ہیں۔ 70 گز کی جو زنجیر ہے وہ مراد 70 سال ہیں، کہ آپ کو 70 سال ملے، موقع ملا، اور وہ توق اتنا بھاری ہوگا جو گردن توڑ دے گا آپ کی۔ لیکن اس 70 سال کی زندگیوں میں آپ نے کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ اتنے اندھے ہو گئے مادی زندگی میں کہ نفس امارہ کا اندھیرا روپ آپ نے اپنی روپ میں دھار لیا۔ تو یہ توق جو ہے، یہ وہاں جو توق آپ کو دیا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔
گرم پانی میں کھینچا جائے گا سے مراد آپ کا پچھتاوا ہوگا، آپ پہ عجیب حالت تکلیف ہوگی، لیکن آپ نکل نہیں سکیں گے۔ جیسے سائیکولوجیکل، جب آدمی تکلیف میں آ جاتا ہے تو اپنے ماننے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ پھر جو کچھ آپ نے جمع کیا یا پیسہ مال دولت اپنے اختیار سے کا نجائز فائدہ اٹھا کر کہ اب ہم یہاں رہیں گے، وہ موت کے بعد آپ سے وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے، اور آپ پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے جہاں آپ نے جمع کیا، تو یہی چیزیں ڈسیں گی آپ کو جیسے التہا ڈستا ہے، اور آپ اس کی جو تکلیف بیان کی گئی ہے وہ روحانی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ نفسیات کے اندر جب کوئی آدمی اتنا زیادہ سائیکولوجیکل سک ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ماننا بھی چاہتا ہے، تو یہ جو جسمانی دکھ نہیں ہے روح کے، یہ جسمانی دکھ نہیں ہوں گے، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی ظاہرتاً، یہ اس کا روحانی جو ہے جو تکلیف اور مصیبت ہوگی وہ بہت بڑی ہے۔ تو جو دولکوں کا حال اس وقت بیان کیا، سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے۔ تو اب میں کلیتاً کھول کھول کے بتا رہا ہوں، کہیں آپ ایسا نہ کہیں کہ خدا بڑا ظالم ہے، یہ کیا کیا کر رہا ہے خدا۔ نہیں، خدا ایسا نہیں ہے، وہاں بھی موقع ہے۔ ہاں، یہاں 1 سال میں درست کر سکتا تھا، وہاں 70 کیا 21 کیا پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، کیونکہ روح کی مثال یہ ہے کہ ادھر آپ کے پاس سوئی بھی ہے اور دھاگا بھی ہے، وہاں صرف سوئی ہے، دھاگا نہیں ہے، تو آپ سوراخ ہی کرتے رہیں گے۔ جی محترم، اگلا جو سوال ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے اول سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر نمازیں پوری ہوئیں تو حساباً یسیرا، یعنی آسان حساب کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ لغزش بہت بڑی ہے اگر رہ گئی نماز، پرسش بہت کڑی ہے اگر رہ گئی نماز، آسان ہے حساب نمازیں اگر درست، سولی وہاں گڑی ہے اگر رہ گئی نماز۔ تو وہ تو میرا مطلب ہے، عام خیال یہ ہے کہ اگر نمازیں پوری ہیں تو حساب آسان ہو جائے گا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندی ہی اٹھا لی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے وہ نمازیں بھی نہ پڑھیں، وہ روزے بھی نہ رکھیں، وہ یہ سارے کام جو شریعت کی وجہ سے لازمی قرار دیے تھے مذہب نے، وہ سب اس انسان سے ہلکے کر دیے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ جی محترم، ایک میری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ آپ بے شک اتنی ڈیٹیل جواب نہ دیں، جو باتیں لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوتی ہیں اس کے اوپر بے شک زیادہ وقت نہ لگائیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ سوال ہیں تو پھر وہ سب کے رہ جاتے ہیں سوال۔ اگر پتہ ہوتا ان کو تو میں بات نہ کرتا، لیکن ان کو سمجھا رہا ہوں 1500 سال کے سچائی اور اب حقیقت کیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں نماز کی طرف۔ پہلے نماز کے مضمون کو سمجھیں، وہ کیا چیز ہے۔ اگر نماز تو مجھے بھی کہا گیا ہے کہ 2 وقت کی ہم نے پڑھنی ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے مراد اس خدا تعالیٰ کا ہو جانا ہے، وہ اثر لے لینا ہے، یہ مراد ہے نماز سے۔ ورنہ ہم نماز پڑھیں تو جنت میں، اگر ہندو بھکتی کرے تو وہ جہنم میں، کیونکہ انہوں نے ہمارے طریقے کی بھکتی پوجا پاٹ نہیں کی، بدھ بھی پھنس جائیں۔ یہ مراد نہیں نماز سے۔ نماز کے اندر مراد یہ ہے کہ وہ جو وقت یا وہ لمحات ہوں، وہ اتنا دور نکل جائے انسان مذہبوں سے، ان دنیا کے حالات سے،
کہ اس کی آخرت کی روح سنور جائے. اب ایک شخص تھا, آپ ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے غالباً, اسلام سے ہی مثالیں دینی پڑتی ہیں پھر, تو آیا اور فٹافٹ نماز پڑھ کے جانے لگا. آپ نے کہا نماز پھر پڑھ. انہیں پھر پڑھی تو وہ ٹھیک ٹھاک وہی نماز پڑھ رہا تھا ظاہرتاً, جیسے محمد عربی پڑھتے تھے. وہ بار بار پڑھ کے جاتا. آپ نے کہا نہیں پھر پڑھ. تو اٹھک بیٹھک جو بتائی گئی تھی نماز, وہ تو بالکل وہ صحیح کر رہا تھا, وضو بھی اس نے صحیح کیا اور جیسے نماز کا طریقہ تھا وہی کیا. لیکن محمد عربی دیکھ رہے تھے کہ اس کا دل نماز کے اندر نہیں ہے, خدا کے اندر نہیں ہے. اس کا دماغ بھی نہیں ہے, شعور بھی نہیں ہے, ضمیر کہیں اور ہے, ہم کہیں اور تو کہیں ہے. وہ ساری چابیاں جو میں بتاتا ہوں کھول کھول کے اب یونیورسل لیول پر وہاں نہیں تھا. تو اصل نماز کی اب سمجھ میں آ گئی آپ کو بات. دو نمازیں ہمیں بھی دی گئی ہیں, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے. کجا کے سجدوں کی بھرمار کر دیں ہم. ہمارے جو ماننے والے ہیں یہ 2 وقت کی نماز ہے, اس نماز کے اندر وہ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ واپسی ناممکن ہو جاتی ہے ہمارے ہزاروں ماننے والوں کی. یہ ہے اصل نماز. روزے ہم بھی رکھتے ہیں, لیکن روزوں کا جو مقصد ہے کہ خدا کی منشا کے لیے کام کیے جائیں اور انسانوں کی مدد کی جائے. دھڑا دھاڑ مسجدیں بنا رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ جو ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس سے روزوں کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے. ایک ایک چیز کو لے لے میں اس کا مقصد بتا دوں, اگر وہ مقصد اور وہ اصل زندگی میں آ گیا ہے تو پھر ان ظاہرتاً چیزوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو یہ فرق بیان کر رہا ہوں میں. اب دیکھیں نا, یہ قرآن کی وہ جو تصویر پیش کرتی کتنی بھیانک ہے, اور اب میں بیان کر رہا ہوں اصل حقیقت کیا ہے. تو کتنے % مسلمان ہیں جو اصل مضمون کو سمجھ سکے ہیں. تو وہ بیان کرنا پڑتا ہے. ان کو کیا پتہ ہی تو نہیں ہے نا. اگر انہیں پتہ ہوتا, خبر ہوتی, تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے بات کرنے کے لیے. ہاں یہ ہے کہ اب خدا نے پردے ہٹا کے دکھایا ہے کہ نہ وہ دوزخ ہے ایسی جو قرآن کا اور محمد عربی نے کانسیپٹ پیش کیا, نہ وہ جنتیں ایسی جنتیں ہیں جہاں منہ میں چوسنی لگی ہوئی ہے اور مزے مار رہا بندہ. تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا کسی مذہب والوں کو, تو ہم بیان کر رہے ہیں. نہ ہمیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے, ہمارا کام آسان ہو جاتا کہ ہم ان کو اور آگے لے جا کر خدا کے اس سے ملن کرا دیتے ہیں ان کا. ہمارا کام تو ڈبل ہو گیا ہے. جی محترم, بہت شکریہ آپ نے بیان کیا. ایکچولی سوالات چونکہ زیادہ ہوتے ہیں, میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی محروم نہ رہ جائے اور اس کو بعد میں یہ گلہ نہ ہو کہ میرا سوال نہیں پوچھا گیا. تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا تھا. میں آپ کو ایک ممبر کا سوال فارورڈ کرتی ہوں. جی میں یہ پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. میڈم سوال ہے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی یہ کہہ کر کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے ہے. کیا آپ نے بھی کوئی قرآن مجید جیسی کتاب پیش کی ہے مخلوق کے لیے جسے آپ کہتے ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی ہماری کتاب لال کتاب جو ہے وہ خدا کا کلام بھی ہے, وہ سفر بھی ہے, مشاہدے بھی ہیں, اور خدا نے اسی میں کہا ہے کہ جو کچھ تو نے سنا دیکھا اور سفر ہوا تیرے, وہ سب بیان کرتا کہ انسانیت اپنی منزل پہ پہنچ جائے. اس کے بعد وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑی انسانیت پہ اس سے بڑا رحم آتا ہے. اس نے اور کتابیں لکھوائیں تاکہ اور آسانیاں پیدا ہو جائیں
کہ آخرت کا حال کیا ہے، تو میں آخرت کے واقعات آپ کو بتاتا ہوں کھول کھول کر. تو میری جتنی کتابیں ہیں، میں اگر مسلمان مجھ سے نفرت کرتے تو علیحدہ بات ہے، میری جتنی بھی کتابیں، ایک کتاب لے لو، اسی کتاب کے اندر نہ قرآن، نہ تورات، نہ انجیل حال بیان کر سکتی ہے جو میں نے بیان کیے ہیں خدا کے. تو آپ خان فلک پہ جائیں، وہاں پہ کتابیں ہیں، وہ خدا کا زندہ کلام ہے اور وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. میں ممبران کی اطلاع کے لیے واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ جن کے سوالات روڈ ہوتے ہیں اور ان میں دوسرے شخص کو کذاب اور برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ سوال اول تو سوال ہوتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو میں فارورڈ نہیں کروں گی. اور پھر یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے سوال کر کے اپنا نام بھی چھپانا چاہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں وہ سوال فارورڈ کروں. تو میں کسی شخص کی جس سے عزت کے اوپر حرف آتا ہو وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتی اور نہ ہی ایسے سوال پوچھوں گی. شکریہ. اگر سوال کرنا ہے تو اس کو ایک اخلاق کے دائرے میں کیجیے. سوال علم بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے. بہت مہربانی. شکریہ. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کوئی کتاب کامل نہیں ہے، مخلوقات ہیں، اور خدا نے میری تائید کی ہے کہ جو تو نے مجھ سے سنا، مجھ سے دیکھا، فرشتوں کے ذریعے پیغام نہیں بھیجا رہا خدا، وہ میں سب بیان کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی اور میں وہ مضمون بیان نہیں کر سکا تو اس کا قصوروار میں ہوں. اور اگر میں نے حق ادا کر دیا اس مضمون کا جیسے خدا نے کہا، تو پھر یہ اس کی تعریف اور عنایات تھی. میں بھی بشر ہوں، میں نے کبھی آپ کو وہاں نہیں رکھا جو خدا کی جگہ ہے. تو اپنے نبیوں کو آپ نے جہاں بٹھایا ہوا اس سے ذرا نیچے لے کے آئیں، دائیں بائیں کریں، تاکہ خدا کا آپ سے ملن ہو سکے اور اپنی منزل کو جی محترم، اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے، وہ میں اس کی ونڈو سے لے کے آتی ہوں. جناب زاہد صاحب، اخروی زندگی کے بارے میں برائے مہربانی ذرا تفصیل سے بتائیے. مثلا ایک بندہ مر گیا، اب آگے روح کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ شکریہ. روح ایک مجسم حقیقت ہے جو ہمیشہ رہے گی. اب ایک انسان مر گیا تو سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ کیا ہوگا. وہ ہوتا یہ ہے روح کے ساتھ، جب یہ روح نکلتی ہے تو حقیقت میں نہ فرشتے ہوتے ہیں نہ کوئی اور ہوتا ہے، بلکہ روح کے اندر جو اندھیرے ہیں وہ اندھیرے ظلمات کی دنیا یعنی ادھر کھینچتے ہیں، جسے دوزخ کہا جاتا ہے. اب یہ دوزخ وہ نہیں ہے جیسے آپ کو ڈرایا گیا ہے، اس میں بھی حکمت تھی تاکہ آپ ڈر جائیں، آپ اپنی زندگی بدل لیں. تو یہ جب روح نکلتی ہے جسم سے تو یہ مقناطیس کی طرح کھینچی چلی جاتی ہے اس دنیا کے اندر جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اگر جھوٹی ہے تو جھوٹوں کی دنیا میں چلی جائے گی، قاتل ہے تو قاتل کی دنیا میں چلی جائے گی، اگر خود غرض ہے تو وہاں چلی جائے گی. تو کھینچی کھینچی اپنی ڈیمینشن میں چلی جاتی ہے یہ روح. یہ ہوتا ہے. پھر جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو ان دوستوں میں بھی جگہ ہے کہ اس روح کو کہاں رکھا جائے گا. تو یہ جو روح کا روح سنگارا جا رہا ہے نا، یہ بنایا جا رہا ہے، اس دفعہ آپ خود خالق ہیں کہ اس روح کے اندر آپ کیا ڈال رہے ہیں. ظلمات کے اندھیرے یا خدائی سچائی اور خدا کے نور.
تو اگر ایک روح جتنا بھی اس میں نور ہو، تھوڑا ہو بہتا ہو، وہ موت کے فوراً بعد کھینچی کھینچی جاتی ہے، اس نور کی محدود یا اس نور کی اچھلے درجوں میں جہاں سے اس کا ملن ہوتا ہے اس روح کا، جیسے رنگوں کا میل ہوتا ہے، جب وہاں پہنچتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سے ڈائمینشن ہے. تو اگر نوری روح ہے تو پھر تو عنایات ہی عنایات ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کو اور بڑی تفصیلات اور رہنمائی کی. اس کا کانسیپٹ جو ہے روح کا، اس کو یوں لے لیں آپ کہ انسان کو اس کی کوشش دکھائی جائے گی، کہ اس کی جو کوشش ہے، اس کا عقیدہ، جو کچھ بھی بگاڑا یا سنوارا روح کو، اس کو روح میں دکھایا جائے گا. تو اس میں دکھانے کے لیے آپ کی نیت، کون سا رستہ اختیار کیا، آپ کی سمت کیا تھی، اور وہ جو نتائج ہوں گے روح کے، جو اندھیروں کے، وہ دکھائے جائیں گے کہ یہ تو نے اپنا روپ خود بھیجا ہے آگے. خدا نے ایسا بالکل نہیں کیا. اگر نوری ہوگی تو اسے اس کے نتائج دکھائے جائیں گے کہ تیری نیت اور جو تیرا سفر تھا اور جو پھل، وہ اپنی روح کے اندر دیکھ لے. تو یہ جو بیج جنت کا یا دوزخ کا ہے، یہ انسان کے اندر ہی اس کا بیج اندر پڑتا ہے. اس کے بعد آبشاری ہوتی ہے. اس کے بعد روح کے اندر جو چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں، اندھیرے یا نور، ان کو لے کر آپ نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے. یہ ایک عجیب فلسفی ہے جسے مشاہدات کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. جی محترم، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب روح خود ہی کھینچی کھینچی جاتی ہے تو فرشتوں کے حساب کتاب کا کیا سلسلہ ہے؟ اوکے، فرشتے جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کا رول ادا کر رہے ہیں. ان کے ذمہ داریاں ہیں، وہ گائیڈنس کی ذمہ داریاں ہیں. جیسے آپ نے وہ کہا گیا ہے مختلف کتابوں میں کہ صبح شام رزق ملے گا، تو جو نور کے جہان ہیں وہاں گائیڈنس دیتے ہیں اور روح کو سوار کے آگے بھیج دیتے ہیں، آگے چلی جاتی ہے. تو ان پہ جو مصیبت پڑی ہوئی ہے اس وقت، انہیں دوزخ کی بھی ایڈمنسٹریشن کرنی پڑ رہی ہے. وہ کر اس لیے رہے ہیں کہ وہ خدا کے لیے، تو ان پہ بڑے سیاپے پڑ گئے ہیں. ادھر بھی پھنس گئے، ادھر بھی پھنس گئے. وہ چاہتے تھے کہ وہ انسان سے محبت کا درس لیں، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کا جو کام تھا کہ وہ سچائی کی طرف انسان کو کھینچیں اور انسان سے محبت کا درس لیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے بدل میں ان کو کچھ نہیں مل رہا. ان کے بدل کے اندر ان کو خدا کا پیار نہ ہوتا تو وہ تو چھوڑ چھاڑ کے وہ تو ان کو اس کریشن، انسانی کریشن کو ہی مٹا دیتے. انہوں نے تو کہا تھا خدا سے کہ اس انسانی کائنات کو مٹا کر کوئی اور دوسری کائنات پیدا کر. خدا نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ابھی ٹھہر جاؤ، جب روح نکلے گی تو آخرت میں ہم فیصلے کر دیں گے کہ یہ جو بھوسا ہے اس کو جلا دیا جائے گا، یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ خود ہی لے کے اپنی دنیا میں چلے جائیں گے. تو یہ مسائل ہیں فرشتوں کے. ایک میں واقعہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں اور آئے. میں فردوس کے اندر، جہاں آپ کو اتنی محبت ملتی ہے کہ 80,000 آپ کو لوگ سروس دیتے ہیں، فرشتوں کی دنیا، محلات ہیں، سب کچھ ہے. تو میں اس یونیورسٹی میں گیا جہاں پہ لکھا ہوا تھا آہو میرے ہوتے، یعنی کہ اللہ کی ذات میری ہوتی. تو وہاں بیٹھا تو جب میں نے لیکچر سنے گائیڈنس فرشتوں کی،
تو عجیب مجھ پہ حال طاری ہوا اس کی عنایتوں کا، اور مجھ پہ غش آیا، پھر وجد آیا، تڑپا میں. لیکن وہ چیز اس پہ نہیں ہو رہی تھی جو وہ فرشتہ بیان کر رہا تھا. تو جب لیکچر ختم ہو گئے تو میں چلنے لگا، تو پرواز کے لیے میں ابھی پت توڑ رہا تھا، یعنی کہ میں تیاری کر رہا تھا. تو میرے پاس آیا تو مجھ سے کہا کہ میرا ایک کام ہے. تو میں نے کہا بھائی تیرا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے، تیرا علم، تیری شان، تیری عجیب. تو میں تو یہاں پہ خود بیٹھا ہوا تھا اور مجھ پہ عجیب حال طاری ہو گیا جو تو نے بیان کیا. اس نے کہا یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مجھ پہ محبت کی نگاہ ڈال دے تو میں اگلی جنتوں میں چلا جاؤں گا. جب اس نے یہ کہا تو میری آنکھ نکلی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا، تو اسی لمحے وہ اس جنت سے اگلی دنیا، اگلی جنتوں میں چلا گیا. تو یہ عجیب واقعات ہیں، اگر آپ کے دل کو لگ جائیں تو مہربانی آپ کی. جی محترم فیصل بھائی کے اس سوال کا بھی جواب دیجئے کہ احمدیز کی ڈیتھ جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے قبر میں ان سے چندے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تم نے دیا تھا یا نہیں دیا، اور جب محمدیز کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا کلمہ کیا ہے، تیرا رب کون ہے، وغیرہ وغیرہ. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ احمدیت کے لیے تو جواب یہ ہے کہ ایسا فضول سوال آپ سے نہ فرشتے کریں گے، نہ ان کے پاس وقت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ تیرا خدا کون ہے، محمد کون ہے، یہ بھی محدودیات ہیں. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو مانیں، لیکن بدھسٹ سے تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا، اگر ان سے پوچھیں گے تو پھر یہ پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے، وہ کہے گا بدھ. ہندو کہیں گے کرسچن. لیکن حقیقت حال یہ ہے بالکل بھی ایسی ہے، نہ احمدیوں جیسی حالت ہے کہ چندہ مانگیں گے، نہ وہ حالت ہے کہ تیرا خدا اور تیرا نبی کون ہے. حقیقت یہ ہے کہ روح جب نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے گولی نکلتی ہے، اور وہ خون جسم جو پیچھے کو گرتا ہے. یہ حقیقت بیان ہے، نہ قبر کے سوالات ہیں. پہلے تو یہ جان لیں کہ قبر سے مراد جو ہے وہ نچلی حالتیں ہیں، اگر یہ آپ بات سمجھ لیں تو ایسے سوال کریں کہ آپ کی دنیا بدل جائے. سوالات برائے سوالات ساری زندگی اسی بحث و مباحثے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کخ نہیں ملنا، بلکہ آپ کی روح بگڑ جائے گی. تو اپنی زندگی پہ غور کر لیں کہ ایسی زندگی کے ساتھ جائیں جہاں پہ بحثیں ہو رہی ہیں. وہ دوستوں میں یہی تو ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے ہیں، بحث مباحثے اور تکلیف علیحدہ، مصیبت علیحدہ، ایک عجیب دوزخ کا سما بنا ہوا ہے. تو ایسے کوئی سوالات نہیں ہوتے. تو یہ اگر احمدیت کا کوئی خاندان اپنی اجارہ داری میں ایک سسٹم بنانا چاہتا ہے تو یہ بھی آگے حساب کتاب دیں گے اگر اس کا غلط استعمال کریں گے. تو ایسی چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی کہ آپ ڈر کے بندے کے پتر بن جائیں، تو لیکن بندے کے پتر تو نہیں بنے آپ، نہ اس کا اثر قبول کیا. لیکن جو آپ کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں سسٹم مس یوز، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. جی محترم، آخری سوال میں آپ سے یہ کرتی ہوں کہ یہ بھی ایک ممبر کا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سچی توبہ جو ہے ہوتی ہے وہ 70 80 90 سال کے گناہ جو ہے وہ ایک پل میں مٹا دیتی ہے. تو اگر کسی کو ایسی توبہ نصیب ہو جائے تو پھر اس نے پوری زندگی میں جو جو کچھ کیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ایک پل میں تو نہیں مٹا دیتی، یا تو یہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں یا سنی گئی ہیں. ہاں یہ ہے
کہ جب آپ سچی توبہ کرتے ہیں، یعنی ایسے وقتوں میں کریں کہ جب آپ کے پاس وقت ہے، یہ نہ کہ ادھر موت آ رہی ہے ادھر سچی توبہ شروع کر دی، ایسی توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں یہ ہے کہ جب انسان سچی توبہ کی طرف آتا ہے اور روتا ہے تو وہ آنسو جو ہیں، وہ جو اس کے اندر اندھیرے آ گئے روح کے اندر، وہ آنسو جو ہے وہ خدا کی معرفت کا پانی جو بن کے وہ اسے دھوتے ہیں، اس کی روح کو۔ تو جو آدمی روتا ہے، پچھتاتا ہے، رحم چاہتا ہے، اپنی زندگی بدلتا ہے، اس کے اس طرح کرنے سے وہ جو روح کا جیسے غسل ہے، جسم کو غسل دیتے ہیں تاکہ جسم کی لودگی جو ہے آپ اچھا محسوس کرتے ہیں، روح کا جو غسل ہے وہ آنسو ہے۔ محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، السلام علیکم سر۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جو کچھ بھی فرمایا ایک ایک ورڈ آپ کا صحیح ہے، اور کم سے کم امیر فیصل تو اس بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتا ہے، رتی برابر یقین نہیں کرتا ہے کہ مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد کوئی پریشان کرنے آئے گا، کوئی اس کو اٹھائے گا اور کوئی سوال کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا سر۔ اٹ از امپاسبل اینڈ کین ناٹ بی پرووڈ۔ کسی سے کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ مردہ تو بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہے کیا۔ اگر اس کا یہ دیکھ لیا جاتا ہے، یہ سمجھ لیا جائے کہ کہیں زندگی میں چاہے کسی بھی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگی ہو یا کچھ ہو، کوئی بھی آدمی عورت بے ہوش ہوئی ہو، تو اس بے ہوشی کے ٹائم کو یاد کر لے کہ 1-2 منٹ یا جتنے بھی ٹائم وہ لوگ بے ہوش رہے ہوں گے، تو اس ہوش میں آنے کے بعد انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بے ہوشی کی حالت میں کیا ہوا تھا۔ یہی حالت کم و بیش اس مردے کی ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سب کی اپنی اپنی دکانداریوں کے دھندے ہیں، اور ڈر، خوف اور لالچ کے بیچ میں ہی تو لگ بھگ تمام دھرموں کو بتایا گیا ہے کہ ڈر دکھا دو کہ بھگوان یوں کر دے گا، تیرا یوں کر دے گا، اور لالچ دکھا دو کہ تجھے حوریں ملیں گی، تو کسی کو قتل کر دے، لوٹ مار کر لے اور ہمیں دے دے، اکٹھا کر لے، تو بھائی تجھے یہاں پہ بھی مال ملے گا اور عورتیں مل جائیں گی، اور اگر تو قتل ہو گیا تو وہاں پہ 70 حوریں ملیں گی۔ سر یہ شارٹیسٹ جواب ہے۔ اب تو ویسے بھی لوگ باغ امیر فیصل کو زاہد خان صاحب کا چیلا کہنے لگے ہیں سر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب یہ ہے کہ ایک ایسی حالت طاری ہے انسان کے اوپر کہ جب وہ پھر گر جاتا ہے گناہوں کی طرف، پھر پچھتاتا ہے، تو پھر سچی توبہ کی طرف آتا ہے، تو یہ جو جنگ ہے اندھیروں کی اور نوروں کی، پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ مائنس پلس میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ حساب کتاب کی اس میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو توبہ کر کے اور پھر آگے کی طرف چلا جائے، تو یہ زندگی کا مقصد تھا کہ انسان خدا کا ہو جائے۔ تو یہ جو سٹرگل ہے، یہ انسان کی یہ جو کشمکش ہے، اس کو دھونے کے لیے روح کو بار بار رجوع کرنا پڑتا ہے خدا کی طرف سے، پھر گر جاتا ہے، پھر آتا ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ تو یہ حالات ہیں، ان حالات کا حساب کتاب پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی روح کی دنیا میں اس کو بھیجا جائے۔ جی محترم، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ باقی الوداعی کلمات فیصل بھائی ادا کر دیں گے، اور میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی 50 بلکہ 60% سوالات رہتے تھے، تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کل پھر آپ کو زحمت دے گے۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کے 97 والیومز ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ ہیں جو شروع کے تھے اور اس وقت ریکارڈنگ نہیں کی گئی اور وہ ضائع ہو گئے، لیکن بہرحال الحمدللہ۔ وہ آخری بات میں بھول گیا، اندھیرے جو ہے روح کے اندر وہ بھی آہستہ آہستہ نکلتے ہیں، اور نور بھی آہستہ آہستہ آتا ہے، ایک دم نہ کوئی توبہ سے اندھیرے نکل جاتے ہیں،
ایک دم آہستہ آہستہ سے نور نہیں آ جاتا، یہ ایک پروسیس ہے۔ تو اسی کے متعلق تو کہا گیا اسلامی کتابوں نے کہ وہ خدا کی جو ذات ہے وہ سیدھے راستے پہ کھڑی ہوئی ہے، کہ ظلمت الی النور آپ کو ظلمت کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، یعنی کہ سیدھے راستے پہ کھڑی ہوئی ہے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سفر اور وہ نگہبان ہے پھر۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ کا بھی، امیر فیصل صاحب کا بھی، پیور ڈیسیژن ٹیم کا بھی۔ خدا نے زندگی دی تو پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ خیر محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور سوال و جواب کے سیشنز میں اپنے جوابات عنایت کرنے کا سر۔ اور کافی ممبرز اب تو سوال بھیجنے لگے ہیں، میں کچھ ہی منٹ پہلے آن لائن ہوا ہوں اور کافی ممبرز نے بھی میرے پاس سوال بھیجے، بٹ اسی ٹائم میں نے آڈیو یہاں پہ آپ کی سن لیا، شاید آپ نے مارک کیا کہ لاسٹ سوال کر لیجیے، تو انشاءاللہ یہ بھی سوالات ڈیو رہے۔ اور آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ایٹ ارلیسٹ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ کچھ بولیے میرے پاس ہیں، وہ میں اطہر کو بھیج دوں گا، یا آپ چاہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، تو ان کو ملا لیں ساتھ ساتھ۔ تو بہت بہت شکریہ۔